یہ بات نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس کا نام یام بھی لکھتے ہیں، یام، اور کنعان مشہور ہے، کنعان، اور تھا وہ فی مازن، مازر کو مصدر میمی بھی قرار دیتے ہیں، کنارہ، اور مازر کو کنارہ جگہ بھی بتاتے ہیں، کنارے کی جگہ الگ ہے، یعنی ان سے جدا۔ یا بنیا، یہ یا جو ہے تصغیر کیا شفقت کے لیے، اے میرے پیارے بیٹے، پنجابی میں کہتے ہیں میری پتری، پیارے بیٹے، یہ یا تصغیر کی شفقت کے لیے، سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور کافروں کے ساتھ۔ اس نے کہا میں ٹھکانہ بنا دوں گا پہاڑ کی طرف، مجھے پانی سے بچا لے۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ یہاں نحوی طور پر ایک اشکال ہے، اس کو سمجھیں پھر جواب سمجھیں۔ الا حرف استثناء ہے، عاصم یہ ہے مستثنیٰ منہ، من رحم یہ ہے مستثنیٰ۔ تو عاصم فاعل کا صیغہ ہے، الا من رحم تو فاعل بن نہیں سکتا، وہ تو مفعول بنے گا، معصوم ہوگا، جس کو بچایا گیا وہ تو معصوم ہے نا، اللہ بتانے والا ہے، جس کو رب نے بچایا وہ کیا ہے؟ معصوم ہے۔ تو مستثنیٰ منہ ہے عاصم اور مستثنیٰ ہے معصوم، تو مستثنیٰ منہ کی جنس میں تو نہ رہا، یہ اشکال، حالانکہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے ہونا چاہیے۔ اشکال آپ نے سمجھا؟ اس کے 4 جواب آسان ہیں، جو جمل کمالین، روح المعانی، البحر المحیط وغیرہ وغیرہ میں۔ پہلا جواب ہے، مختصر جواب تو سیوطی رحم اللہ تعالی نے دے دیا کہ اللہ جو ہے بیمان لیکنہ کی ہے، یہ استثناء منقطع ہے۔ استثناء منقطع میں مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ کا جنس ہونا ضروری۔ جاءن القوم الا خمار لیکن خمارن، تو کہتے ہیں اللہ بیمان لیکنہ، استثناء منقطع۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عاصم ہے تو فاعل کا صیغہ، لیکن معنی میں مفعول کیا، معصوم، اور آگے آپ انشاءاللہ قرآن کریم میں پڑھیں گے کہ مائن دافقین کے معنی مدفوق، تو فاعل مفعول کے معنی میں آتا ہے، آگے ساترن مستور کے معنی میں، تو یہاں کہتے ہیں کہ عاصم مفعول کے معنی میں، لا معصوم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ تیسرا، عاصمہ جو ہے یہ فاعل ذی قضا، فاعل ذی قضا کے معنی ہیں ذا عصمت، عصمت والا۔ یہ عصمت والا فاعل پر بھی بولا جاتا ہے، مفعول پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو لا عاصمہ تو فاعل ذی قضا لیا، ذا عصمت، تو اس میں معصوم بھی شامل۔ چوتھا یہ ہے کہ من رحمہ سے معصوم مراد نہیں ہے، معنی یہ ہے لا عاصم اليوم، نہیں بچانے والا آج کے دن اللہ تعالی کے امر سے، مگر وہی رب کی ذات جس پر رحم فرمائے، تو وہی عاصم ہے، وہی راحم ہے۔ یہ کیا کہا میں نے؟ اللہ کے استثناء عمر رحمہ یہ مستثنیٰ ہے، لا یہ مستثنیٰ ہے، لا یہ مستثنیٰ من ہو۔ اب جہاں مستثنیٰ من ہو تو جنس میں ہونا چاہیے، یاد ہے مستثنیٰ من ہو تو جنس میں ہونا چاہیے، کیونکہ مر رحمہ یہ فاعل کے معنی میں نہیں ہوتی، یہ معصوم مفعول ہے، عاصمہ فاعل ہے، تو جنس تو نہ ہوا۔ جمالے
جمال کمال روحانی اور البحر المحیط وغیرہ میں 4 جوابات دیے. پہلے جواب جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے دی ہے وہ یہ کہ اللہ بمانے لیکن نہ کہ تو یہ مستثنیٰ منتقل ہے. دوسرا جواب یہ دی ہے کہ اللہ ہاں سے یہ فائل بمانے مفعول کے معصوم بمانے مفعول کے ہیں جیسے داخل بمانے مرفوع کے. اور تیسرا جواب اس کے لیے ہے کہ یہ آج فائل کی قضا ہے. وہ فائل مفعول دونوں ذی عصمت ذا عصمت وہ مفعول پر بھی بولا جاتا ہے. چوتھا اور چوتھا جواب یہ ہے کہ من رحم معصوم نہیں نہیں ہے بچانے والا آج کے دن اللہ تعالیٰ کے امر سے مگر وہ عاصم ذات من وہ ذات جو رحم فرمائے وہ عاصم ہی ہے. اور حائل ہوگی ان کے درمیان موج فکانہ من المغرق. کہا گیا ہے زمین نگل رہے پانی آسمان بند کر دے اور پانی خشک کیا گیا معاملہ طے ہو گیا. وسط عالل دودھی یہ اس زمانے میں اس کو دودھی کہتے تھے. آج کے جغرافیے میں اس پہاڑ کا نام ہے رارات. رارات کیا کے ساتھ یہ ہے عراق کے علاقے میں موصل کا صوبہ ہے. اس میں یہ پہاڑی کی تقریباً 17,000 فٹ کی بلندی پر ہے. اس رارات کی پہاڑی پر وہ کشتی جا کر کے ٹکی اور بخاری کتاب و تفسیر میں ہے ادرکت ہو اوائل هذه الامہ. اس امت کے پہلے لوگوں نے بھی کشتی کا ڈھانچہ اس پہاڑی پر دیکھا تھا. یہ کتنا عرصہ رہا تو تورات کتاب پیدائش میں ہے کہ 7 مہینے اور 17 دن یہ کشتی میں ہے. 7 مہینے 17 دن یہ تورات کا حوالہ دے رہا ہوں کتاب پیدائش کی. فرمایا اور کہا گیا دوری اس قوم کے لیے جو جانا ونادى نوح ربه اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فرمایا میرے رب میرا بیٹا تو میری اہل ہے. دیکھیے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اگر وہاں یہ ہوتا سنادا حرف فا یا سننا نادا تو پھر اشکال واقعہ ہوتا کہ جب وہ غرق ہو گیا تو غرق ہونے کے بعد پھر بلانے کا ندا کرنے کا کیا ہے. لیکن یہاں حرف واو الواو للجمع المطلق لا ترتیب کہ یہ واقعہ بھی ہوا وہ بھی ہے یہ پہلے کا. بات سمجھ آتی ہے میری. فا ہوتا یا سما وغیرہ ہوتا تو پھر اشکال ہوتا. تو یہ پہلے کی بات ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہا ہے میرے رب میرا بیٹا میری اہل ہے. تیرا حکم تھا کہ تو خود بھی سوار ہو وہ اہلک اپنی اہل کو بھی سوار کر. تو بیٹا تو میری اہل میں سے وعدہ تیرا سچا ہے وہ قبل حاکمی. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا انہ لیس من اہل تیری اہل سے نہیں. کیوں انہ عمل غیر. اب اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ پیغمبر کی آل حقیقت میں وہ ہوتی ہے جو اس کا پیرو سن بھی دیتا ہے لیکن کیونکہ عقیدے میں نہیں رب نے نفی کی لے سمجھا. اب نحوی اشکال یہ ہے انہ عمل غیر صالح. انہ ہو تو ذات ہے ضمیر جو ہوئی عمل مصدر ہے اس کا حمل اس پر کیسے ہو. تو اس کے 2 جواب دیتے ہیں. ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے. انہ ذو عمل صاحب عمل اہل عمل ذو عمل غیر صالح یہ اچھے عمل والا نہیں. دوسرا عمل مصدر ہے اور فاعل کے معنی میں انہ عامل غیر صالح. اور ایک تفصیل یہ بھی آپ کو اس میں بیضاوی میں روح المعانی میں سب میں ملے گی. انہ یہ تیرا پکارنا یہ عمل ایسا ہے. وہ کی ضمیر آگے بیٹے کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ جو نادا میں ندا ہے نا یہ ندا یہ اچھا عمل نہیں ہے. نہ مکھا فلا تسلم علیہ صلاح کا بیلن میں اسے نہ
مانگ دو چیز جس کا تجھے علم نہیں. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلین میں سے نہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرمایا نہ سوال کر وہ جس کا تجھے علم نہیں. تو سوال تو اسی چیز کا کیا جاتا ہے جس کا علم نہ ہو. سوال تو اسی چیز کا کیا جاتا ہے جس کا علم نہ ہو. تو فرماتے ہیں جس کا تجھے علم نہیں سوال نہ کر. تو اسی چیز کا تو سوال ہوتا ہے. اس کا ایک جواب تو دیا ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، اور اسی کو نقل کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی. بولے جی یہ بلا لیں نا بات سمجھ. ایک ان کا جواب ہے اور ایک میں عرض کروں گا مختصر. یہ واحد عثمانی ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی نقل کرتے ہیں. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ صاحب سے شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی مراد موضح القرآن والے. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آدمی وہ ہی پوچھتا ہے جو معلوم نہ ہو، لیکن مرضی معلوم ہونی چاہیے. یہ کام جاہل کا ہے کہ بڑے کی مرضی پوچھنے کی نہ دیکھے پھر پوچھے. شاہ عبد القادر صاحب فرماتے کہ پوچھتا تو وہی ہے جو معلوم نہ ہو، لیکن یہ مرضی معلوم ہونی چاہیے. یہ کام جاہل کا ہے کہ بڑے کی مرضی پوچھنے کی نہ دیکھے اور پھر پوچھے. یہ ان کے لفظ. آگے مولانا فرماتے ہیں مرضی کیوں نہ تھی، ہم اسے فائدہ گزشتہ میں بیان کر چکے ہیں. وہ گزشتہ فائدے میں وہی بات ہے کہ کیونکہ وہ عمل غیر وصادی ہے اس کے نہیں. یہ جواب انہوں نے. دوسرا جواب میں آسان جواب عرض کرتی ہوں. سآلہ یسألو سوالن کے معنی ہوتے ہیں پوچھنا. سآلہ یسألو مسئلتن کے معنی ہوتے ہیں مانگنا. سآلہ یسألو مسئلتن کے معنی مانگنا. تو یہ یہاں لا تسأل کا مصدر سوال نہیں، مسئلتن مت مانگ مجھ سے جس کا تجھے نہیں، پوچھنا نہیں. سآلہ سائل بعذاب واقع مانگا. تو سآلہ یسألو سوالن ہو تو اس کے معنی پوچھنا. سآلہ یسألو مسئلتن ہو تو اس کے معنی مانگنا. یہ نہ مان. اچھا پر میں پروردگار میں پناہ لیتا ہوں کہ تو اسے مانگوں وہ چیز جس کا مجھے علم ہے. اگر تو مجھے نہ بخشے گا رحم نہ کرے گا اب تم من الخاص. کہا گیا نور اتر سلامتی میری طرف سے تجھ پر اور برکتیں ہوں اور ان امتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں اور ان امتوں پر جن کو ہم فائدہ دیں گے پھر پہنچے گا زیادہ. تل کا من انباء الغیب. یہ واقعہ جو ہم نے بیان کیا نوح علیہ السلام کا یہ انباء غیب میں ہے. ہاں کی ضمیر آجے بسوئے تل کا نوحی ہا الیک. ہم وہی کرتے تھے. نہ اس کو تو جانتا تھا نہ تیری قوم جانتی تھی قبل حاضر سے. تصبر کفار کی باتوں پر صبر سے اور حوصلے سے کام لے. ان العاقبۃ للمتقین. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی علاج کے سوا نہیں ہو تم مگر افترا باندھنے والے. اے میری قوم نہیں سوال کرتا میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تھا تم نہیں عقل رکھتے؟ اور اے میری قوم معافی مانگو اپنے رب سے پھر رجوع کرو اس کی طرف. بھیجے گا آسمان سے تم پر مدرارا لگاتار بارش.
اور زیادہ کرے گا تمہاری قوت کی طرف، اور نہ پھرو تم مجرم ہوتے ہوئے۔ کہا انہوں نے اے ہود علیہ السلام، نہیں لایا تو ہمارے پاس تو واضح دلیل، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیرے قول کی وجہ سے، اور نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہم کہتے مگر یہ کہ پیش آ چکے ہیں تجھے ہمارے الہوں میں سے بات ساتھ تکلیف کے۔ فرما بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور گواہ بن جاتا ہوں کہ بے شک میں بیزار ہوں اس چیز سے جس کو تم شریک ٹھہراتے اللہ کے غیر۔ فقیدونی، بس اپنی تدبیر چلاؤ مجھ پر سارے، پھر نہ مجھے مہلت دو۔ بے شک میں نے توکل کیا اللہ تعالیٰ تک جو رب ہے میرا اور تمہارا رب ہے، نہیں کوئی جانور مگر وہ پکڑنے والا اس کی ناسیہ کو، بے شک رب میرا صراط مستقیم ہے۔ فہم تولو، اگر تم اس سے اعراض کرو، بس تاکید سے میں تمہیں پہنچا چکا جو چیز میں دے کر کے بھیجا گیا تمہاری طرف، اور خلیفہ بنائے گا رب میرا قوم کو تمہارے علاوہ، اور نہیں تم اس کو ضرور دے سکو گے کچھ بھی، بے شک رب میرا ہر چیز پر نگران ہے۔ اور جس وقت آیا حکم ہمارا، نجات دی ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کو جو ایمان لا چکے تھے ان کے ساتھ، یہ ہماری مہربانی تھی، اور نجات دی ہم نے ان کو اس عذاب سے غلیظ جو سخت عذاب، اور یہ حال ہے انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور پیروی کو انہوں نے ہر جبر کرنے والے ضدی کے حکم کی، اور پیچھے لگا دیے جس دنیا کی زندگی میں لعنت اور قیامت کے دن خبردار۔ بے شک قوم عاد نے انکار کیا اپنے رب کے حکموں کا، خبردار دوری ہوئی قوم عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم۔ اب دوسرا واقعہ شروع۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو قوم آئی وہ قوم عاد تھی، جو پیغمبر آئے وہ ہود علیہ السلام تھے۔ علاقہ ان کا احقاف تھا جس کا محل وقوع آگے اپنے مقام پر آئے گا۔ انہوں نے بھی وہی کچھ کہا جو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کوئی ادا نہیں، ان انتم الا مفترون۔ یہ مفترون تھا، اس کو مفعول کا صیغہ نہ سمجھ لینا، ہے فاعل کا صیغہ، تو مفترون تھا، اعلان کے بعد اس کی شکل مفعول کی بن گئی، تم افترا باندھنے والے۔ اے میری قوم میں تم سے معاوضہ تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ رب کے ذمہ جس نے پیدا۔ ان لوگوں پر بارش رک گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، بارش آسمان سے برسائے گا۔ مدرار 7ویں پارے میں گزر چکا ہے کہ مدرار اس میں فاعل مبالغے کا صیغہ ہے، مدرار کثیر و ضرب، مدرار کثیر و ضرب، لگاتار موسلادھار بارش۔ جو تمہاری پہلی قوت ہے وہ تو ہے، بارش برسانے کے بعد اور قوت تمہاری بڑھا دے گا۔ اور مجرم لوگوں نے کہا ہود علیہ السلام، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، اور ہم اپنے الہوں کو ہم قولے کا ہم تعلیلی ہے، اجل قولے کا، تیرے قول کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو نہیں چھوڑتے، ہم نہیں کچھ پر ایمان لاتے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر قوم کی زبان ہے۔ پیغمبر کی زبان قوم کی زبان ہوتی، خدائی تعلیم ہو، پیغمبر کی زبان ہو، قوم کی زبان میں سمجھائے اور بات نہ سمجھ سکے، اس کا مطلب تو معاذ اللہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمی چیزستان ہے، کہانی ہے، کوئی ایسی پھیلی ہے، بجارت ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بات تعلیم کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں آپ کی بات نہیں سمجھ، یہ نہیں، اور ہم نہیں کہتے مگر یہ اعتراض ہے، ہرا یارو نشر باب آتا ہے، یہ باب افتعال ہے کہ پیش آ چکے ہمارے الہوں میں سے بات ہوگی تکلیف دے کر، یہ جو تو بہکی باتیں کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے الہوں کی ہے تو نے توحید،
اور ہمارے الہوں نے تجھے بدحواس کر دیا ہے، اب تو مجنون ہو کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے الہوں کی مار ہے تجھے، اعتراض و بعض آلیتنا فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ بنتا ہوں، میں تمہارے شرک سے بالکل کہتا ہوں، اللہ کے بڑے دن کو تم نے شریک کرایا، تم بھی تدبیر کر دیکھو، اپنے الہوں کو بھی لاؤ، ایک لمحے کی مجھے مہلت نہیں، میرا توکل اللہ پر ہے، ربی ورب، کوئی جاندار چیز نہیں، الا ہوا آخذ بناصیتہا، بخاری کتاب و تفسیر، بیضاوی، کشاف وغیرہ میں آخذ بناصیتہا اے فی قبضتہا و ملکہا، کوئی چیز کوئی دابا نہیں مگر رب کے قبضے میں ہے، اس کی جان، اس کی ناصیہ رب کے قبضے میں، اللہ کے تصرف میں ہے، کوئی شے نہیں نکل سکتا۔ ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم کا کیا معنی؟ صاحب مدارک وغیرہ فرماتے ہیں ان ربی یدل اعلیٰ صراط مستقیم، دلہ یدلو کے معنی رہنمائی کرنا، بے شک میرا رب رہنمائی کرتے صراط مستقیم کی مدارک۔ روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم کا یہ معنی ہے کہ صراط مستقیم پر چلو گے تو تمہیں رب ملے گا، صراط مستقیم پر ہے رب میرا، اس پر چلو گے تو تم ملاقو ہو، اس سے ملو، اگر اعراض کرو تم فقط ابلغ تو تم معطل سے، اور رب میرا خلیفہ بن۔ ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی، جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.ashnas.com